نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورۃ التکویر آیت نمبر 19 سے 21 تک تجوید کے اعتبار سے پہلے پڑھتے ہیں۔ نون اور میم جب بھی مشدد آئیں غنہ۔ انہ لقول رسول کریم، الٹی پیش جس ہا کے اوپر بھی ہو اس کو ذرا مدہ کیا جاتا ہے 2 حرکت کے برابر۔ رسول تنوین کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے تو اخفا کریں گے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہ ہیں جی تجوید کے بارے پڑھا ہم نے ایک بار، اس کو کوئی خاص اخفا اور غنہ کی ہی باتیں ہیں۔ علم صرف دیکھتے ہیں۔ پہلا ہی کلمہ ہے ان حرف مشبہ بالفعل۔ ہا ضمیر کون سی جی؟ پہچاننے کا طریقہ میں بارہا ذکر کرتا ہوں کیونکہ ہر لیکچر میں کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹ نیا آ جاتا ہے، پتہ چلنا چاہیے۔ ریپیٹیشن بار بار پرانے اسٹوڈنٹس کے لیے ان کو یاد دہانی یاد کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ہا ضمیر، اس کو ضمیر مشترک کہتے ہیں۔ یہ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا پورے 14 صیغے ہیں۔ یہ ضمیر جب بھی کسی اسم کے بعد آئے، پہلے حرف کی بات کرتے ہیں، حرف جارہ کے بعد آئے تو یہ مجرور ہوتی ہے، کسی اسم کے بعد آئے تو مضاف الیہ بنتی ہے، مجرور ہوتی ہے، کسی فعل کے بعد آئے تو یہ منصوب ہوتی ہے، اور کسی حرف مشبہ بالفعل کے بعد آئے تو پھر بھی یہ منصوب ہوتی ہے۔ تو ہم اس کو کہیں گے یہاں پہ ضمیر منصوب متصل۔ متصل یہ تینوں سے ہوتی ہے، اسم، فعل اور حرف۔ تو یہاں پہ چونکہ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ یہ متصل ہے تو ہم اس کو کہیں گے منصوب۔ تو یہاں پہ یہ منصوب ہو کر پھر کیا بن رہی ہے؟ اسم انا۔ تو جب ہم ادھر جاتے ہیں انا حرف مشبہ بالفعل کا اسم منصوب ہوتا ہے یا مرفوع، تو اس کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ اس کی نشانی میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے، وہ آیت مبارکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ اس میں جلالہ منصوب ہے، تو آپ کو پتہ ہے انا کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور قدیر اس کی خبر ہے۔ یہاں پہ اس کی خبر کیا ہے؟ یہ لام کہتے ہیں تاکید ہے، قول اس کی خبر، اور یہ مضاف ہے۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں، دیکھنا تو ہم نے قول کو تھا، خبر کی طرف بعد میں جانا ہے۔ قاف واو لام مادہ سے قول، رسول را سین لام سے فعول کے وزن پر رسول، کریم کاف را میم سے مشبہ صفت مشبہ، اور یہ فعیل کے وزن پر کریم۔ زی اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، یہ زی، زو اور زا آتا ہے۔ قوتن، یہ اس کا مادہ کیا ہے جی؟ اس کا مادہ ہے قوی۔ اردو میں جو لفظ ہمارا آتا ہے نا قاف واو یا، قاف واو یا مادہ سے قوہ کیسے بنا؟ یہ ہے جی لفظ فعل، تین کے وزن پر، تو یہ بنے گا قویتن۔
آگے یہ قاعدہ ہے کہ جب واو ساکن اور یا ایک ہی کلمہ میں اکٹھے آ جائیں تو اس واو کو یا سے تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو اس قاعدے کے تحت ہم نے یا کو اس پہلی واو کو یا سے تبدیل کر دیا. پھر یہ قاعدہ ہے جی آگے کہ جو واو ساکن غیر مدغم ہو اور اس کا ماقبل مکسور ہو تو وہ یا سے بدل جاتی ہے. اور دوسرا اس کا قاعدہ، اسی قاعدے کا دوسرا جز، جو یا ساکن غیر مدغم ہو اور اس کا ماقبل مضموم ہو، اگر واو ہو تو ماقبل مکسور ہو تو یا میں بدل جاتی ہے، اگر یا ہو اور ماقبل مضموم ہو، یہ ضمہ ہے، تو اس ضمہ کی وجہ سے اس یا کو، یہ غیر مدغم ہے، اس میں ادغام نہیں ہو رہا، تو اس یا کو ہم واو سے تبدیل کریں گے اس قاعدے کے تحت، کیونکہ اس کا ماقبل مضموم ہے. تو یہ لفظ کچھ اس شکل میں بن جائے گا، کویتا. تو آگے کویتا میں اس یا کو دوبارہ ہم نے واو میں تبدیل کر کے اس کو کرنا ہے ادغام. تو وہ کیسے بنے گا جی؟ تو بات یہاں پہ پہنچی کہ جب یا جو ہے مضموم حرف کے بعد غیر مدغم ہو تو وہ واو میں بدل جاتی ہے. تو یہاں پہ علماء لکھتے ہیں تضعیف کی خاطر اس یا کو بھی ماقبل واو کے ہمجنس حرف سے بدل دیا، تو یہ بن گیا قوتن. تو واو کے اندر ادغام ہے تو یہ مشدد ہو کر یہ قوتن بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ جو قاعدے اپلائی ہوئے ہیں وہ آپ ان کو نوٹ کر لیں. عند، پھر یہ اس میں ظرف ہے، زی اس میں اسماء ستہ میں سے ہے، العرش عین را اور شین مادہ سے، میم کاف نون مادہ سے، فعیل کے وزن پر، مکین صفت مشبہ، مطاعن. مطاعن کیا ہے؟ توعن، یعنی تو واو عین، اطاعت جس کا مادہ ہے، لفظ ہے اردو میں ملتا جلتا. تو یہ کیا بنے گا اگر اس کو باب افعال سے لیں؟ اطوع یطوع. تو اگر اسم المفعول بنانا ہو، یہ اس میں مفعول ہے. اس میں مفعول کیسے بنا جی؟ اس میں مفعول اور فاعل جو ہیں فعل مضارع سے بنتے ہیں، تو ہم اس کا لکھتے ہیں یطوع، یہ ہے. تو اسم المفعول بنانے کے لیے عین کلمہ جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے محمد، محمد. تو یہ کیسے ہوگا جی؟ میم پیش کے ساتھ مت واؤ، عین کلمہ کو ہم نے زبر دے دی. ابھی یہاں تعلیل کرتے ہیں، واؤ متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن، وہ اپنی حرکت ماقبل کو دے گا، تو یہ لفظ بنے گا متا. تو اس واؤ کو کیا کریں گے؟ ماقبل زبر کی وجہ سے الف میں تبدیل کریں گے، تو یہ بنے گا مطاعن. جو ہے وہ تنوین اپنے سیاق و سبات کے متعلق آئی. اس کو اس میں ظرف بھی کہتے ہیں کچھ علماء، اور کچھ اشارہ بھی کہتے ہیں. تو ہم اس کو یہاں پہ اس میں ظرف مکان لیں گے. یہ ہمارا ایک لیکچر بھی ہے، سما اور سما میں فرق.
آپ سما اور سما آگے اسلام بیسکس یا نوید اقبال لکھیں گے تو آپ کو وہ لیکچر ڈائریکٹلی مل جائے گا کہ سا کے اوپر پیش ہو تو کیا سما ہے وہ حرف عطف ہے، اور اگر زبر ہے تو وہ ظرف مکان ہے۔ امین امن روٹ ورڈ ہے، یہ بھی فاعل کے وزن پر امین امانت دار، امین۔ تو یہ ہوئی جی ہماری علم صرف کے مطابق گفتگو الفاظ کے اوپر بحث۔ آگے ہم چلتے ہیں علم نحو۔ جی ان جو ہے علم نحو پہ بات کرنے لگے ہیں۔ یہ ان جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے۔ آپ کو پتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے تو یہ اس کا اسم ہے، اس میں ان، تو یہ اسم ان آیا۔ لام تاکید کے لیے یہ قول مرفوع ہے۔ اس ہا کو میں منصوب پہلے بتا چکا علم صرف میں، تو منصوب ہو کر یہ اسم ان ہے، یہ مرفوع ہے، تو یہاں پہ یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے جی۔ مضاف ہو کر اس کا مضاف الیہ کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ۔ تو گویا مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر خبر ان۔ اصل بات اتنی ہی ہے، بے شک وہ قول ہے ایک رسول کا، بھیجے ہوئے فرشتے کا، بس۔ اچھا جی آگے رسول کریم، تو یہ موصوف بنا اور یہ اس کی صفت اول بنی، ٹھیک ہے جی۔ آگے کیا ہے؟ ذی قوتن، یہ بھی مجرور ہے، یعنی یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ، یہ بھی مجرور ہے، یہ بھی مجرور ہے، تو یہ دونوں مضاف الیہ مل کر یہ کیا بنیں گے؟ صفت ثانی۔ صفت ثالث اس کی اپنے اسم ظرف مکان کے ساتھ ہے، یعنی مفعول فیہ کے ساتھ ہے۔ یہ مفعول فیہ جو ہے یہ متعلق ہے کس کے؟ مکین کے۔ مکین یہ بھی مجرور ہے، عند ہاں کے پاس، کس کے پاس؟ ذی العرش۔ تو یہ عند جو ہے یہ ہم کہیں گے یہ منصوب ہے جی۔ کیوں منصوب ہے جی؟ اس لیے کہ یہ مفعول فیہ ہے، مفعول فیہ ہو کر اس میں ظرف زمان ہے، یہ مکان ہے، مکان ہے کسی کے، ہاں کسی جگہ پر، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ قوت والا ہے عند کے ہاں، کس کے ہاں؟ ذی العرش، عرش والے کے پاس۔ تو یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ دونوں مل کر کیا بنے؟ مفعول فیہ ظرف مکان، مکین امانت دار۔ تو یہ مکین ان مجرور ہو کر یہ صفت ثالث۔ آگے کیا ہے جی؟ مطاع، اس میں مفعول، پھر یہ مجرور، کیوں؟ صفت رابع۔ ثم، پھر یہاں پہ اس میں ظرف مفعول فی ہی ہے اور بمعنی ہناک، امین، پھر یہ مجرور ہو کر اسم اس کی صفت بن رہا ہے، کس کی؟ صفت خامس۔ تو یہ ساری 5 صفات کس کی ہیں؟ اس رسول کی، اس بھیجے ہوئے فرشتے کی جو کہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ ان کا یہ قول ان کی زبان سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک چیز عطا کرتے ہیں، وہ آ کر قول جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ تو گویا یہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلی، اس سورہ مبارکہ میں پہلی قسم کھا کر بتا رہے ہیں کہ یہ
یہ ساری بات جو آپ کہتے ہو نا یہ خود ہی گھڑ لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ ایک ایسا فرشتہ ہے جبرائیل علیہ السلام جن کی یہ ساری 5 صفات ہیں، یہ وہ قول اپنے رب کے ہاں سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. یہ ہے اس سورہ مبارکہ، اس 3 سورہ آیت مبارکہ کی تفصیل. 5 صفات کے ساتھ رسول، قول و رسول کا قول جو خبر بن رہی ہے، ان حرف مشبہ بالفعل کی، وما علینا الا البلاغ.